وطان اکرام مدہان اکرام علیہ السلام ومعاذ سامعین اکرام میرے قابل احترام بزرگوں نوجوان ساتھیوں اور دوستوں اور بچوں دور نصیب سے سننے والے اور چاہے رسالت کی دیوانی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مبارکباد دیتا ہوں ان چند نوجوانوں کو جن کی کوششوں کے نتیجے میں آج کی یہ چھوٹی سی نورانی نسل نور عالم وجود میں آئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر میں رزق میں اعمال میں ایمان میں کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے, دولت ایمان اور حسن عمل انہیں اور ہم سب کو عطا فرمائے, اور ہم سب کو جو ایمان کی دولت ملی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس ایمان کی ہمارے اور آپ کو حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین. اب آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے آثار ہدایت محکام نبوت شمع ربن ہدایت مصطفیٰ جان رحمت اللہ کے حمید ساری کائنات کے قدیر صدور رحمت عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں درود و سلام کی دانیہ پیش ہیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. ایسے درود شریف پڑھتے ہو تمہیں اگر لسی پینے کے لیے رہیں تو جتنا تمہارا پیٹ نہیں ہے اس سے زیادہ نہیں لسی پی جاؤ گے. اگر کوئی اچھا مشروب آپ کو دے دیا جائے تو اتنا استعمال کر لیں گے کہ آپ کا ہاضمہ جواب دے جائے گا اور پیٹ کی دنیا کا نام مانگے گی. اور کھانے کا حال تو یہ ہے اللہ ماشاء اللہ کہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. بس میں اتنا کہوں گا مسلمانوں گالیاں تو بہت زور زور سے دیتے ہو, کسی پر تانا کرتے ہو تو بلند آواز سے تانا کرتے ہو, تنگ کرتے ہو. کیا کہتے ہیں تنگ کو کیا کہتے ہیں؟ تانا بولتے ہیں. تو تنگ تانا کرتے ہیں تو بڑی بلند آواز میں ایک دوسرے پر پکڑے کرتے جاتے ہیں. مذاق ہوتی ہے تو آواز بڑی بلند ہوتی ہے اور زوردار آواز میں ہم لوگ لطیفے کبھی چٹکلے کبھی جھوٹ غیبت چغلی یہ ساری باتیں کرتے ہیں. تو شرم و غیرت نہیں کرتے بلکہ بلند آواز سے فل والیوم کے ساتھ. ابھی ہمیں شروع شریف پڑھنے کو کہا کہ ایسے شرما رہے تھے. عورت جتنی نہیں شرماتی ہے اس سے زیادہ آپ اولاد میں شرمندگی کا مظاہرہ کیا. اس سے پہلے تو اور تیسرے جملے آپ اولاد کے کان سنے اور پردے میں رویدہ پر اندام ہو گئے, کان کے تھرانے لگے. چاہے ہم آپ بول رہے ہیں سوچتے اٹھتے نہیں ہیں, جو کہنا ہوتی ہے کڑی گھوٹی سنا دیتے ہیں.
اور لوگوں کی محبت سے گھبراتے بھی نہیں ہے، 4-6 مہینے میں دل بلا لیتے ہیں۔ تو بابا کے بلند شریف ایک مرتبہ ایسا پردوں سے سدا مہینے چلی جا بلند آواز سے اللہم صلی اللہ۔ تم لوگوں نے اتنا اچھا درود پاک کہا کہ بہت ہی قیمتی شعر، انمول شعر ہے جو آپ کو نبی خوش ہو کر یہ فری میں سنایا دے رہا ہوں۔ وہ یہ ہے، اسی سے مہربان رب غفور ہوتا ہے، اسی سے مہربان رب غفور ہوتا ہے کہ جس کے سینے میں عشق حضور ہوتا ہے، اس کے سینے میں اس کے حضور۔ اور سامنے رضی کی صاحب شعر آپ کی نظر کر دوں میں سامنے بیٹھیے تو پھر بتاؤ۔ اچھا، تو جنہیں لوگ قصور رہتے ہیں، میں نے مانا تو ضرور رہتے ہیں، تو جنہیں لوگ قصور رہتے ہیں میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، میرے دل کا طواف کا جنت میرے دل میں حضور رہتے ہیں، میرے دل کا طواف کا جنت میرے دل میں حضور، میرے دل میں حضور رہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی سے مہربان رب غفور ہوتا ہے کہ جس کے سینے میں اس سے دور تو بولو ہے تو بولو ورنہ تم بیٹھے، اسی پہ مہربان رب غفور ہوتا ہے کہ جس کے سینے میں اس سے حضور ہوتا ہے۔ حضور کا عشق اگر سینے میں ہے نا، حضور کی محبت اگر کسی گناہگار کے سینے میں، اس گناہگار کی عزت اللہ پیغمبروں سے کروا دیتا ہے۔ پیغمبروں سے اس گناہگار کی جوڑ کے والوں بار بار سنی، آج ہم سے پھر ایک الگ انداز میں سن لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے موسیٰ ایک بندے گناہگار ہے، لوگ اس کے دونوں قسم سے پریشان تھے، زمانہ اس کو برا بھلا سمجھتا تھا، لہذا آج اس کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کو لے جا کر لوگوں نے اپنے غصے اور نفرت کی جاتی کی وجہ سے ایک گندی جگہ پر لے جا کر جہاں کوڑا ڈالا جاتا ہے، جہاں بری اور گندی چیزیں پھینکی جاتی ہیں، وہاں اس انسان کا جنازہ لے جا کر بھیج دیا ہے۔ اے موسیٰ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم جاؤ، اس نوجوان کا لاشا اٹھاؤ، اپنے ہاتھوں سے غسل لو، اپنے ہاتھوں سے کفن پہناؤ، اپنے ہاتھوں سے اس کے لیے اپنے آپ کو جو اس کی نماز جنازہ پڑھو، اور پھر اس کے بعد قبر کھود کر انتہائی عزت کے ساتھ اس کو قبر میں دفن کرو۔ اے بارگاہ رسالت کے دیوانوں، تمہیں کتنے بڑے بڑے نمازی دیکھے رہو گے، کتنے بڑے بڑے روزےدار دیکھے رہو گے، کتنے بڑے بڑے تہجد گزار دیکھے ہوں گے، کتنے بڑے بڑے پرہیزگار دیکھے ہوں گے، بتاؤ کسی کو کفن دینے کے لیے یا کسی کو غسل دینے کے لیے یا کسی کی نماز جنازہ کے لیے کوئی اللہ کا نبی جگہ پر ہوتا ہے؟ بولیے، کیا کوئی اللہ کا حضور تشریف لاتا ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نبی سے فرماتا ہے کہ جاؤ اور تم جا کر میرے پورا بندے کو غسل کر دینا؟ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھو، حضرت اعظم علیہ السلام سے لے کر آج تک کی تاریخ میں کسی پرہیزگار کے لیے، کسی تہجد گزار کے لیے، کسی اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ کے وفادار کے لیے یہ حکم کسی نبی کو نہیں ملتا ہے کہ جاؤ اس کو اپنے ہاتھوں سے غسل دینا، اپنے ہاتھوں سے دفن دینا، اس کی نماز جنازہ پڑھنا اور اس کو قبر کے اندر دفن کرنا۔ اے مصطفیٰ خانے رحمت کے دیوار، میرے اس انسان کے لیے حکم دیا جا رہا ہے، اور بڑی تو حضرت موسیٰ کہتے دلیل و قدر پیغمبر کہ جب موت کا فرشتہ بادشاہ میں آتا ہے، ایک تماشا مارتے ہیں، اس کی ہاتھ نکل کر باہر آ جاتی ہے، ایسا دلیل قدر پیغمبر اللہ کی بارگاہ میں معروضہ پیش کرتے ہیں، اے اللہ یہ بندہ گناہگار تو ہے اور ساری بنی اسرائیل اس کے گناہوں کو سلسلے میں گواہی دیتے ہیں، سب اس سے آج وہ پریشان ہیں، مولا میں بھی جانتا ہوں کہ یہ گناہگار ہے، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ تیری رحمتوں کا حقدار کیسے ہو گیا، تیری رحمتوں کا کتنے بجے گھڑی میں دیکھو بتاؤ،
آپ نے کہا 12:10، آپ نے کہا 10 کی مطلب دلی ہے بتاؤ تو بھی میں نے وعدہ کیا تھا 11 بجے ختم کروں گا، تو وعدے کے خلاف ہونا مجھے بولے جی 10:40 ایک دم ٹائم ہے 10:40 جس وقت 11 بجے مجھے اشارہ ایسا کر دیجیے گا کہ ظاہر ہوگا 20 منٹ بعد جی اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو حکم دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے میرے پروردگار یہ بندہ ہے گناہگار کس وجہ سے تیری رحمت کا حقدار بن گیا؟ توجہ کے ساتھ سنو، تفسیر لوح بیان شریف کی حدیث معارف النبوہ کے اندر موجود ہے، اکابر نواز کے اندر موجود ہے، مدارک النبوہ کے اندر موجود ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کون سی کتاب نازل ہوئی تھی؟ انجیل کے اندر بھی یہ جو ہے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جملے نہیں بلکہ پیغمبروں سے جو روایت آئی ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں بھی موجود ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے اللہ یہ بندہ تیری رحمتوں کا حقدار کیسے بن گیا؟ آپ بتا ذرا ادھر دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ اس کے بعد کوئی اچھا عمل نہ تھا، کوئی بھائی عمل نہ تھا، کوئی نیک عمل نہ تھا، مگر یہ دن بھر گناہ کرتا تھا، رات میں جب اپنے گھر آتا تھا تو یہ توریت کھول کر تلاوت کرتا تھا اور توریت میں جہاں بھی کہیں میرے پیغمبر آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں آتا کہ یہ اپنے انگوٹھوں کو چھوتا، آنکھوں سے لگا لیتا، بس یہی عمل کرتا، اس کا یہ عمل پسند آ گیا، اس کا یہ عمل اس کی مقصد کا سبب بن گیا، اس کا یہ عمل اس کی علاج کا سبب بن گیا۔ اے موسیٰ میری تمنا ہے کہ یہ مصطفیٰ کے نام کی تعظیم کا، یہ مصطفیٰ کے نام کی تعظیم کر رہا ہے، احترام کر رہا ہے، نام محمد کا موقع لے رہا ہے، تو اے موسیٰ میں نے یہ خیال کیا کہ اگر تم غسل ہو گے تو تم اپنے ہاتھوں سے دو گے، کفن پہناؤ گے تم اپنے ہاتھوں سے پہناؤ گے، نماز جنازہ پڑھاؤ گے تم نماز جنازہ پڑھاؤ گے۔ یہاں سے کیا سبق مل رہا ہے کہ جو مصطفیٰ کے نام کی تعظیم کرتا ہے اللہ ایک پیغمبر سے اس بندے کا احترام، اس بندے کی عزت کروا لیتا ہے، اس بندے اے بارگاہ رسالت کے دیوانوں اور ایک پیغمبر کے ذریعے اس بندے کو مقرر فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ حضرات ذرا غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا مہربان ہوتا ہے، کتنا۔ آپ نے میں نے کبھی بتایا تھا نا کہ حضور کے قدم عرش اعظم پر ہے، حضور کے قدم اور عرش اعظم سب سے اوپر، کعبہ نیچے عرش ہے، بیت المعمور نیچے عرش، انبیاء نیچے عرش، ساری خدائی نیچے عرش، جنت نیچے ہے عرش۔ مطلب جب ساری خدائی کر دیا تو ہو گیا نا، سارے انبیاء رسول جنت ہوئے فرشتے علما سب آ گئے نا، سب نیچے ہے قدم مصطفیٰ، جس کے قدم اتنے بلند ہیں اس کی ذات اتنی بلند ہے۔ تم کہو کہ حضرت وہ حضرت موسیٰ کا امتی تھا، اتنی عزت پا گیا، ہم حضور کے امتی ہمیں کتنی عزت ملی، ہم حضور کے امتی ہیں ہمیں کتنی عزت ملی۔ اور میں تمہیں تمہاری عزت و بلندی ہوتی سمجھا دوں۔ اے بارے بھائی رسالت کے دیوانوں، حضرت جبریل امین وہ ہے خدا کے حکیم بارگاہ رحمت للعالمین میں حاضر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور سدرات مصطفیٰ ہے اللہ سے ملنے جا رہے ہیں، کس سے ملنے جا رہے ہیں؟ مصطفیٰ سدرات ہے اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ پوچھتے ہیں جبرائیل کوئی حاجت ہو تو اللہ کا حاجت ہو یا جبرائیل، اے جبرائیل کوئی حاجت ہو تو بولو، کوئی ضرورت ہو تو، کوئی ڈیمانڈ ہو تو مجھ سے مانگو ہے۔ اے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہاں سے بے شمار نقطے اور پوائنٹ نکلتے ہیں
کہ اللہ کے سوا اللہ کے لیے بندوں سے ماننا یہ جائز ہے، پر اس کا سردار کی سنت ہے، بہت ساری باتیں ہیں، مگر میں ایک ہی بات بتا کے بھولوں کہ حضرت جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ ایک ہی تمنا ہے اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں اس کو پوری ہو جائے، کیا تمنا ہے؟ آقا جب بروز قیامت آپ کی امت کو صراط پر سے گزرے، کہاں پر سے گزرے تو مجھے کوئی صراط پر اپنے پروں کو بچھانے کی اجازت مل جائے، کوئی صراط پر اپنے پروں کو بچھانے کی کیونکہ کوئی صراط بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ دھاردار ہے۔ اے میرے پروردگار، اے میرے آقا محبوب پروردگار، آپ کی امت کے قدم کہیں لرزیدہ برندام نہ ہو جائے، کہیں ان کے قدم لڑکھڑا نہ جائے، کہیں ان کے قدم کٹ نہ جائے، کہیں وہ کوئی صراط پار کرنے سے محروم نہ ہو جائے۔ آقا اللہ کو پوجا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن صراط پر مجھے اپنے پروں کو بچھانے کی اور آپ کی امت ہمارے پروں پر دیر رکھ کے صراط مصطفیٰ کے دیوانوں سوچو کتنی بلندی ہے، فرشتوں کے سردار کا پر ہے، مصطفیٰ کے غلام کا قدم ہے، فرشتوں کے سردار کا ہر بچھا ہوا ہے، غلام مصطفیٰ کا قدم پڑ رہا ہے۔ سوچو مصطفیٰ کے دیوانوں کے قدم اتنے لاجواب ہیں کہ ان کا وجود کتنا لاجواب ہے، ان کی ذات کتنی لاجواب ہوتی ہے، ان کی اوقات کتنی لاجواب ہے۔ یہ قدم کی بات، ہمارا قدم فرشتوں کے سردار کا ہے، ہمارا قدم فرشتوں کے سردار کا فرض۔ بولو ایک بات اور بتائے تھے، ہم لوگ بات جلدی آ رہی ہے ایسی نکلتی جاتی ہے، سن لو مگر 11 بجے مجھے آ گئے آیت کریمہ کا ترجمہ کروں نہ کروں، اب تمہاری توبہ رکھ کے تو بیٹھوں گے حضرت شاعر اسلام سنجو القادری صاحب ایسا ارتجا کرنے کے اندر 2-5 10 منٹ کی مہلت دے دو، وہ دے دیں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ اللہ کی قسم میں نے یہی قسم یاد کر کے ان کو وعدہ کیا تھا، 1.25 گھنٹہ تکلیف ہے۔ سنجو صاحب کہاں چلے گئے؟ کیا کہہ رہا تھا؟ غلاموں کی ادھر رہتے تو غلام اور بات یاد آئی، کہا تھا کہ نہیں حضرت یا رسول اللہ میں نماز پڑھنے کھڑا ہوا، ایک بار کیا کرنے کھڑا ہوا؟ 70 سال کا قیام کیا، کتنے سال کا؟ 1000 کو بھول ہی گئے، 70,000 سال کا قیام، کتنے سال کا؟ 70,000 یا رسول اللہ پھر میں رکوع میں گیا، کہاں گیا؟ رکوع میں 70,000 سال کا رکوع، کیسی انوکھی نماز ہے یار، ارے اس میں تو بہت ٹائم لگاؤ، ہم کاؤنٹنگ نہیں کر سکتے۔ پھر کہتے ہیں سجدے میں گیا، 70,000 سال کا سجدہ تو بعد میں آیا، کہتے ہیں میں رکوع سے کھڑا ہوا، سمع اللہ لمن حمدہ کہتے 70,000 سال کھڑا رہا، کتنے؟ 70,000 پھر میں سجدے میں گیا، پہلا سجدہ 70,000 پہلا سجدہ، پھر پہلا سجدہ کر کے جو اندر اوپر کہتے اٹھتے ہیں، 70,000 سال تک بیٹھا رہا، کتنے سال تک؟ پھر دوسرے سجدے میں گیا، 70,000 سال تک سجدے میں رہا، پھر سجدے سے اٹھا کھڑا ہو گیا، 70,000 سال تک کھڑا رہا۔ ایسا کر کے یا رسول اللہ میں نے 2 رکعت پڑھی تھی، کتنی رکعت؟ اور آقا میں نے خدا سے کہا ہے میرے پروردگار، آج میں نے تیری کیسی انوکھی نماز پڑھی ہے، ایسی نماز کسی نے نہیں پڑھی ہے، ایسی نماز کوئی پڑھ کے بتا ہی نہیں سکتا، اتنی پیاری نماز کوئی حق ادا کر ہی نہیں سکتا، میں نے اتنی اچھی نماز پڑھی ہے تیری خدائی میں کوئی، تو مولا مجھے کیا ملے گا؟ اللہ نے فرمایا کہ تم نے بڑی پیاری نماز پڑھی ہے، مگر میرے مصطفیٰ چاہے گا بنا 2 منٹ میں 2 رکعت پڑھے گا، تیری اس نماز سے زیادہ ثواب پائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان تیری اس نماز سے زیادہ ثواب پائے گا۔ گنہگار بھی ہوں گے، مکار بھی ہوں گے، پاپی بھی ہوں گے، مجرم بھی ہوں گے، کھجلی بھی کر رہے ہوں گے، خرافاتی بھی ہوں گے، مگر ایسے نہیں ہے میرے مصطفیٰ کا غلام 2 رکعت پڑھے گا، جلدی پڑھے گا، 2 منٹ میں پڑھے گا، تیری 70 والی سے زیادہ ثواب پائے گا۔ حضرت جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ، آخر اس کی وجہ کیا ہے
کہ اتنا ثواب ملے گا جو 2 منٹ میں 2 رکعت پڑھے گا. اللہ فرماتا ہے یہ ان کی عبادت کا کمال نہ ہوگا، میں مصطفیٰ پیارے کی محبت کروں اسی سے مہربان عبد الرسول ایسے بولو گے ایک آدمی تو اس سے ہی تو ہوگا اللہ مہربان جتنے لوگ بولیں گے، بات اسے نہیں ہوگا تو بولتے نہیں ہیں. اسی سے مہربان عبد الرسول کہ جس کے سینے میں عشق حضور تو حضور نے فرمایا من احبنی ابھی شریف من احبنی کانا مایا پھر جننا، میرے ساتھ وہ جنت میں جائے گا جو مجھ سے پیار فرمائے گا، جو مجھ سے محبت فرمائے گا. جو ہے جلدی سے آ گئے زیادہ وقت کر دیا ہم تو نہیں ڈر رہا پڑھوں نہ پڑھوں پڑھوں وہاں پر ہے جو قیمتی شعر دلی میں دے دیتا ہوں. رہیں گی میرا سن کے دل شاد ہوتا شاد مانے خوش. نبی کا درود کوئی پڑھتا ہے تو عاشق سن کے بتائیں درودوں کی آتی رہیں گی میرا سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. اور خدا اہل سنت کو آباد رکھے محمد کا میلاد خدا ہے یہ سنت کو آباد رکھے محمد کا میلاد رہے گا نہیں رہے گا. اچھا سجائے درودوں کی آتی رہیں گی میرا سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. اچھا واقعی دل شاد ہو رہا ہے تو پڑھو نا. کبھی گانے گاتے ہو، کبھی غزلیں گاتے ہو، کبھی قوالیاں گاتے ہو، موبائلوں میں لے کے گھومتے ہو. اس لیے رہتے ہیں میموری کارڈ اس میں 100 گانے بھروائیں گے، 200 غزلیں بھروائیں گے، 300 ویڈیو لوڈنگ کروائیں گے. کے دیوانوں کیا کر رہے ہو تم لگڑے گھوڑے ہو لگڑے. یہ لگڑے گھوڑے میدان جنگ میں ہروا دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ سنو قسم خدا کی فرمائی اپنی کمزوری اور نیک اعمال کی کمی ہے جو آج سرگردان باطل کا کام بڑھتا چلا جا رہا ہے. اگر تم نماز پڑھو تو کوئی نماز کے نام پر تمہیں پہچان نہیں سکتا ہے. بے شک بے شک. اگر تم سجدہ کرو کوئی سجدے کی دعوت لے کر آئے اور تمہارے ایمان کو تم سے چھین نہیں سکتا ہے. اگر تم قرآن کی تلاوت کرو کوئی دین کے نام پر تمہارے پاس آ کر تمہارے ایمان پر ڈانٹا نہیں ڈال سکتا ہے. اگر تم دن بھر گانے سنتے ہو 25 ہیرو 50 ہیرو کے نام یاد، ہیروئنوں کے نام یاد، 50 غزلیں یاد، 50 گانے یاد، مگر مصطفیٰ کے 4 بیٹے ہیں ان کا نام تمہیں یاد ہے. حضور کے 2 لاڈلے نواز ہیں ان کا نام تمہیں یاد ہے نہیں. ان لاڈلے نوازوں کی جو اولاد رحمت کا نام تمہیں یاد ہے. افسوس کی بات ہے فلموں کے ہیرو کے نام یاد، سرکار کے نوازوں کے نام یاد نہیں. افسوس ہے کہ بھارت کے دیوانوں موبائلوں میں نام گانے مت رکھا کرو. گانے کا سننا عذاب ہے، گانے کا سنانا عذاب ہے، گانے کا بجانا عذاب ہے، گانے کا ڈاؤن لوڈ کروانا اور گانا ڈاؤن لوڈ کر کے دینا سب حرام ہے، عذاب ہے. مت پڑھو.
اگر پڑھنا گنگنانا اور موبائل میں رکھنا ہے نبی کی نام رکھا کرو، خواجہ کی نام رکھا کرو، خدا کی نام رکھا کرو، اللہ اس کے رسول کا پیارا کا نام رکھا کرو، کیا ہوگا؟ ارے مصطفیٰ کے دیوانوں، اور ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ نبی کا ذکر، نبی کا نام لینے سے میرا بھی نام ہوتا ہے، نبی کی نام کے سب سے میرا ہر کام ہوتا ہے۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے ورنہ میں تمہیں بتاتا، ارے جو ضرور فضول ہوتا ہے وہ گانے سنا کرتا ہے، وہ خبریں سنا کرتا ہے، بھجن سنا کرتا ہے، گیت سنا کرتا ہے، چٹکلے سنا کرتا ہے اور لطیفے سنا کرتا ہے۔ جو ضرور فضول ہوتا ہے وہ یہ سنا کرتا ہے، جو آج سے رسول ہوتا ہے وہ نبی کی نام سنا تو میرے ساتھ پڑھو گے نہیں پڑھو گے؟ میرے ساتھ نہیں پڑھو گے؟ ڈنڈا لانا مطلب ڈنڈا گائے کے لیے پکڑنے کے لیے، ڈنڈا گائے کے لیے ایک بار عقیدہ پاجامہ اٹھا کے پیشانی کو زمین پہ رگڑ کے آیا، کہنے لگا اللہ والوں کی کیا مدد مل سکتی ہے اور وہ کون سا کام کر سکتے تمہارے کے کام آ سکتے ہیں؟ ہم نے کہا ڈنڈا لاؤ تو کیا دیکھو مار پیٹ کی بات شروع کر دی، ہم نے تو کہاں کی ہم نے یہی تو کہا ڈنڈا لاؤ، ڈنڈا یہ کبھی کہا کہ ڈنڈا لانے سے نہیں لگاؤ، یہ کہا ڈنڈا لاؤ۔ ایک دونوں سے بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے کہا بابا یہ ڈنڈا وغیرہ کھڑے رہو نا، پیروں میں درد تھا، انتہائی کمزوری تھی، کھڑے نہیں ہو پا رہے تھے، ڈنڈا لیا پکڑ کے کھڑے ہو گئے۔ ہم نے کہا بابا ادھر آنا، آنے میں ٹہل رہے کھڑا رہے تھے، ڈنڈا لیا تو ڈنڈا پکڑ کے چلے آ رہے۔ ہم نے کہا ایک بدتی ہے اب لپٹ رہی تھی کیوں کھانا مارا پھر رہا تھا، ارے ڈنڈے کی اہمیت کیا ہے یہ بزرگ سے پوچھو، یہ ڈنڈا کس قدر قیمتی ہے یہ اس بزرگ سے پوچھو، اے بابا بتا یہ ڈنڈا کس لیے لکڑی کا پہچان لیے ہوئے ہیں؟ تو کہے گا بابا مجھے چلنے کی طاقت نہ تھی، میرے قدم آگے بڑھانے کی طاقت نہ تھی، اگر ڈنڈا آ گیا تو مجھے سہارا مل گیا، ڈنڈا آ گیا میں اس کے سہارے سے کھڑا ہو گیا، ڈنڈا مل گیا کہ اس کے سہارے سے قدم آگے بڑھ گیا۔ ہم نے کہا وہ بے وقت کی اولاد، اگر بے جان ڈنڈا، اگر بے جان ڈنڈا صحابے کا سہارا بن سکتا ہے تو وہ اللہ نے جلوہ کر آرام کروانے والا بڑے پیروں کا پیر قیامت کے میدان میں عاشقان رسول میں عاشقان رسول کے لیے جنت میں جانے کا وسیلہ بن سکتا ڈنڈا بہانے والا ڈنڈا بے جان ہے یار، ڈنڈے کو روحانیت نہیں ہے، ڈنڈا بنی نہیں ہے مگر بڑھاپے سے سہارا بن گیا، وہ زیادہ آخرت کے بارے تو کروڑ جو عاشق رسول ہوتا ہے وہ خدا کا رسول اور بزرگوں کا ذکر کرتا ہے، میرے ساتھ رہے گی میرا گرو کو شاد ہوتا سنت کو آباد رہتے، سنت کو آباد رہتے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا، سنت کو آباد رہتے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ کھڑا ہو کے سلام کر دیا جائے، ایسا اجازت ہے؟ بہت بہت شکریہ یہ لگتے محبت سے بات یاد آئی ہے، جلدی سے چلو نماز پڑھتے ہو نہیں پڑھتے ہو، نماز پڑھنا چاہیے، میرے سرکار نے کیا فرمایا، نماز الدین، نماز دین کا ستون ہے، نماز تمہارے دین کا پلر ہے، نماز تمہارے دین کا سہارا ہے، اور سہارا اگر ہٹ جاتا ہے تو چھت گر جاتی ہے، سہارا اگر مثال کے طور پر ہم کھڑے ہیں، اگر ہمارا پیر کوئی ڈنڈا مار کے ہٹا دے تو پھر نہیں پڑیں گے، ہم اپنا بدن سنبھال لیں گے، یہ ڈنڈا
یہ جو ہے پلنگ ہم آپ بیٹھے ہوئے ہیں, نیچے ڈنڈا لگا ہوا ہے, سہارا بنا ہوا ہے, اگر کوئی طاقت لگا کے اور وہ کھینچ لے ایک ڈنڈا تو وہ یہ سلامت رہے گا نہیں, یہ گر جائے گا, یہ نقصان ہو جائے گا. رحمت کے دیوانوں, اللہ کے رسول نے فرمایا اسی طرح نماز یہ تمہارے دین کا سکون ہے, نماز یہ تمہارے دین کا فکر ہے. آقا کیا ہوگا ارشاد فرماتے ہیں من اقامہا فقط اقام الدین, اگر اس کو قائم رکھو گے, نمازیں پڑھتے رہو گے تو تمہارا دین قائم رہے گا, تمہارا ایمان سلامت رہے گا, تمہارا اس کا رسول محفوظ رہے گا. آقا اگر نہ پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں ومن ترکہا فقد ہدم الدین, اگر نماز کے ستون کو ہٹا دو گے تو تمہارا دین مدیہ نیت ہو جائے گا, تمہارا ایمان تباہ ہو جائے گا, تمہارا اس سے رسول جو ہے وہ غیر محفوظ ہو جائے گا. تمہیں کبھی بھی کوئی بدعقیدہ آ کر تمہارے ایمان کو لوٹ لے جائے گا. اگر آج نماز نہ پڑھو گے تو کئی نمازوں کا بہانہ بنا کر کوئی بھی تمہیں بدعقیدہ اور گستاخ رسول بنا ہے نا. لہٰذا تم نماز کو قائم کرو, اللہ تمہارے ایمان کو قائم کرو. تم نماز کو بچا کے رکھو, اللہ تمہارے دین و ایمان کو بچا کے رکھے گا. تم نمازوں کی حفاظت کرو, اللہ تمہارے دین و ایمان کی حفاظت کرے گا. سمجھتے نہیں ہے کم وقت. صبح صبح فجر کی نماز پڑھ کے نکلو گھر سے, ڈیوٹی کرنے, کاروبار کرنے, سودا طلب کرنے, کچھ بھی کرنے. فرمایا اللہ کی رحمت کے فرشتے اس بندے کے ساتھ جاتے ہیں. سبحان اللہ. بولے رحمت کے فرشتے اس کے ساتھ جاتے ہیں. آپ بتائیے کہ اللہ کی رحمت کے فرشتے یار ابھی ہمارے ساتھ ہمیں جانا ہے, گلی سے ڈر لگ رہا ہے کوئی بدعقیدہ پکڑ کے مار دے گا, تلوار چلا دے گا, ڈنڈا چلا دے گا. ہم نے کہا نہیں ہم نہیں جائیں گے, اکیلے نہیں جائیں. امین بھائی میرے ساتھ چلو, میرے ساتھ چلو. بدعقیدے نے دیکھا تو تم دبا کے بھاگا, چھوٹے پجامے نے دیکھا تم دبا کے بھاگا, ڈنڈے والے نے دیکھا تم دبا کے بھاگا. اس لیے کہ ساتھ ساتھ ایک باڈی بلڈر بتاؤ ایسی مان جانے اس سے مت تبا, ہمیں کسی سے خطرہ ہو اگر اپنے ساتھ ایک دو اچھی صحت مند, ایک دو اچھی صحت والوں کو لے کر چلے تو ہم لوگوں کی مار سے محفوظ ہو جاتے ہیں, اور لوگوں کے بال سے محفوظ ہو جاتے ہیں, اور لوگوں کی پٹائی سے محفوظ ہو جاتے ہیں, اور لوگوں کی لڑائی سے محفوظ ہو جاتے ہیں. سوچو اگر تم فجر کی نماز پڑھ کے اللہ کی رحمت سے فرشتے ساتھ لے کر چلو گے, ہر بلا سے محفوظ ہو جاؤ گے, ہر مصیبت سے محفوظ ہو جاؤ گے, ہر پریشانی سے محفوظ ہو جاؤ گے, ہر مصیبت سے محفوظ ہو جاؤ گے, رنج سے محفوظ ہو جاؤ گے, ہر قسم کے ایکسیڈنٹ سے محفوظ ہو جاؤ گے. ادھر اگر اللہ کا بندہ ہم لے کے چلے ہماری حفاظت کرتا ہے, ادھر بندہ فجر کی نماز پڑھ لے اللہ کے معصوم فرشتے اس کی حفاظت. سمجھتے نہیں ہے تو بغیر نماز نہیں پڑھتے. سمجھیے پڑھنا چاہیے کہ نہیں؟ بے شک. ہاں اتنی پیاری بات ہے. سرکار فرماتے ہیں جو لگ قرۃ عینی کی صلاۃ, نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈا ہے. مطلب امتی نماز پڑھتا ہے تو سرکار کو ارے کہتے نہیں آج میرے بیٹے نے میری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا, میرے دل کو سکون دے دیا, آج میرا سینہ میرے بیٹے حالانکہ چوڑا والا کچھ نہیں ہوا, جس کا گھر 36 اتنا ہی نہیں, میرے بیٹے میرا سینہ بھول گیا, بولا نہیں ہے. مگر مطلب یہ ہوتا ہے بچہ اچھا کام کرتا ہے, باپ کو بہت سکون ملتا ہے. میرے مصطفیٰ کے باندھو بیٹا اچھا کام کرے, باپ کو بہت سکون ملتا ہے. یہاں امتی نماز پڑھانا پڑے, پورے باپ کو بڑی خوشی ملتی ہے, پورے باپ کو بڑا سکون ملتا ہے, اور پورے باپ کو بڑا اطمینان ملتا ہے. اور بتاؤ جب تم 5 وقت اپنے پیغمبر کو 5 وقت آپ نے مغرب کے بعد میرا ہاتھ چھوما, میں نے بھی آپ کا ہاتھ چھوما. محبت میں ایسا ہوتا ہے, آدان پردان ہوتا ہے کہ نہیں؟ آپ نے مجھے رومال دیا, میں نے بھی آپ کو بیٹا چھوٹی قلم دے دیا. قلم چھوٹی کی اس لیے نہیں کہوں گا تو ادھر تو صحیح میں رکھ لو, قلم کر دیجیے, قلم دے دیا تو لے لینا, چھوٹی رکھ لو گے تو تو بھائی آدان پردان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ارے یہ ہماری تمہاری بات ہے جس کی کوئی اوقات نہیں ہے. میرے سرکار احمد مختار ساری خدائی کے مالک ہیں,
سوچو اگر تم 5 وقت 24 گھنٹے میں نماز پڑھ کر اپنے آقا کی خدمتوں میں ٹھنڈک پہنچاؤ گے، اپنے آقا کے دل میں ضرور پہنچاؤ گے، تو کیا تمہارے آقا تمہیں رحمتوں سے مالا مال نہیں فرمائیں گے؟ تمہیں برکتیں نہیں عطا فرمائیں گے؟ جواب میں تمہیں راحتیں نہیں عطا فرمائیں گے؟ ارے سن، جو بندہ نماز پنجگانہ پڑھ کر اپنے سرکار کو سکون رکھے، سبحان اللہ، اپنے سرکار کو سکون پہنچائے گا، اپنے سرکار کو راحت پہنچائے گا، میرے سرکار دنیا میں برکت کے خزانہ عطا فرمائیں گے، قبر میں رحمت کا خزانہ عطا فرمائیں گے، قیامت میں جنت و شفاعت کا خزانہ۔ نماز نہیں پڑھتے تم کیسے آج کے رسول ہو؟ سرکار کے 2 نام ذاتی ہیں، 2 نام۔ اللہ کو حج پسند ہے، اللہ کو منہ سے اللہ کو حج پسند ہے، اللہ کو حج، زکات، روزہ، تلاوت، مگر نماز سب سے زیادہ پسند ہے۔ ارے اللہ، نماز جو بغیر پیسے سے ہو جاتی ہے وہ سب سے زیادہ پسند ہے، اور حدیث جس میں 1.5 لاکھ 1.5 لاکھ روپے لگا وہ بات پسند ہے۔ ارے جس میں پیسہ زیادہ لگا وہ زیادہ پسند ہونا چاہیے، نہیں مگر نہیں۔ افضل العبادات نماز ہے، افضل الفرائض نماز ہے، افضل الاعمال نماز سب سے زیادہ پسند۔ حضور کے 2 نام ذاتی جلدی بتا کون کون سے؟ ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کے 2 نام ذاتی، اور حضور کے کتنے نام ذاتی؟ 2 نام ذاتی، اور اللہ کو سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ نماز۔ چلو پہلے احمد کو لے لیتے ہیں، کیوں؟ حضرت عیسیٰ نے بشارت دی تھی اپنی قوم کے لوگوں کو، اے لوگوں میرے بعد ایک پیغمبر آئیں گے، ان کا نام زمین پر محمد اور آسمانوں پر ان کا نام احمد ہوگا، مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ یہ قرآن کی آیت ہے، آسمانوں پر ان کا نام احمد۔ احمد نے ذرا بتانا تو کتنے حرف ہیں؟ 4 سمجھ بھائی، 4 کتنے حرف ہیں؟ 4۔ پہلا کون سا اکثر ہے؟ الف، دوسرا شاباش، تیسرا میم، چوتھا حمد۔ الف ہٹا دو تو کیا بن جاتا؟ حمد۔ موبائل لے گیا ہے، لیپ ٹاپ لانا چاہیے تھا۔ الف ہٹا دو تو کیا بن جاتا؟ حمد۔ اور محمد کا میم ہٹا دو تو کیا بن جاتا؟ حمد۔ بنا کے نہیں بنا؟ نہیں بنا؟ محمد کا میم مشدد ہے، محمد کا میم تشدید نہیں لگی، محمد تشدید نہیں لگی، اور جس میں تشدید ہوتی ہے مطلب کیا تشدید کا؟ ہاں 2 بار پڑھا جاتا ہے، اس میں تشدید لگی، اس سے کتنے بار پڑھیں گے؟ پہلے تیسرے والے کے ساتھ پڑھیں گے، پھر ربے کے دے کے تشدید لگی کہ نہیں؟ پہلے دیکھو دے کے ساتھ پڑھا گیا اور پھر دیکھو لام کے ساتھ، پہلے دیکھو رے کے ساتھ اور پھر اسی دیکھو بے 2 بار پڑھا گیا، تو اس کا پیچھے والے سے بھی تعلق ہے کہ نہیں ہے؟ محمد کی بیچ والی میم میں تشدید ہے، اس کا قائد سے تعلق ہے سے بھی اور ہو گیا تعلق کے نہیں؟ میم بتا رہا ہے کہ یہ مصطفیٰ کی ذات ہے بتا رہا ہے کہ حق سے لے رہا ہے، دائیں بتا رہا ہے کہ دنیا کو دے رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہے نا؟ بے شک، نہیں ہے؟ بے شک۔ اور نہیں ہٹا دو تو حمد ہو گیا، نہیں ہٹا دو تو حمد۔ ارے احمد کا الف ہٹا دو تو جس کے معنی تاریخ کی تاریخ، جس کے معنی ارے کم وقتوں آج بھی سمجھ میں آ رہے ہیں، بد وقتوں کو کل بروز قیامت دیکھیں گے، انبیاء حضور کی تعریف کر رہے ہیں، مرسلین حضور کی تعریف کر رہے ہیں، سارے فرشتے حضور کی تعریف کر رہے ہیں۔ استاد زمانے ارشاد فرماتے وقت سے اتنا سبب ہے ان حقات بدلے محشر کا، فقط اتنا سبب ہے ان حقات بدلے محشر کا کہ تیری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔
نماز پڑھو. کیا کرو؟ جلدی پڑھ نماز. کھڑے کیا کرے؟ قیام ہے. یہ کیا ہے قیام؟ قیام کیا ہے؟ پینٹر دکان کی پینٹنگ ذرا تیار کرنا, اس کی اداؤں کی, اس کی ایکٹنگ کی پینٹنگ. تو جیسے وہ کھڑا ہوا, جیسے ہی نمازی پینٹنگ اپنا قلم لے کے چلا, اس نے لمبا لمبا کر دیا, الف بن گیا. کیا بن گیا؟ اب وہ رکوع کرنے کے لیے گیا, اور جیسے ہی اس کی پینٹنگ تیار کی تو ہے بن گیا. کیا بن گیا؟ ہے بن گیا. اور جیسے ہی وہ سجدہ کرنے گیا, پینٹر نے قلم پر مارا, سجدے کی حالت کو بنایا تو کھڑا نیم نہیں بنا, کھڑا نیم بن گیا. اور جیسے ہی وہ تیار کرنے کے لیے بیٹھا, پینٹنگ نے اپنی مقدری دکھائی, ڈھال بن گیا. کیا بن گیا؟ اور جب اس کی چار نماز میں چار پڑھتے ہیں نا, نماز کے ہیں فرائض اندر کے, پہلا قیام, دوسرا رکوع, تیسرا سجدہ, چوتھا, چار ہی رحم کرتے ہیں. اب چاروں کی تصویر کو ملا کے دیکھا, بندہ کھڑا ہوا تھا, احمد کا الف نظر آ رہا تھا, بندہ رکوع میں گیا تھا, احمد کا ہے نظر آ رہا تھا, بندہ سجدے میں گیا تھا, احمد کا نیم نظر آ رہا تھا, بندہ تیار کرنے بیٹھا, احمد کا دال نظر آ رہا تھا. پتہ کیا چلا؟ مصطفیٰ عبادت میری ہوگی, نام لفظ احمد کی, تصویر لفظ احمد کی تیار ہوگی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آج پتہ چلا نماز سب سے زیادہ پسند کیوں ہے. عبادت کے ساتھ ساتھ مصطفیٰ کی نسبت بھی جڑی ہوئی ہے, نام احمد کی نسبت بھی. چلو سجدہ کرو, سجدہ کیا کرو؟ سجدہ کیا بندے نے تو اس ٹائم اس کے سیدھے ہاتھ سے کھڑے ہو جانا. کہاں سے کھڑے ہو جانا؟ سیدھے ہاتھ سے کھڑے ہو جانا. غور سے دیکھنا, اللہ کی قسم اس کا سر محمد کا نیم نظر آ رہا ہے, اس کے یہ دونوں ہاتھ محمد کی ہے نظر آ رہے ہیں, اس کی یہ پشت محمد کی نیم نظر آ رہی ہے, پشت کے نیچے کا حصہ پیروں تک محمد کی بال نظر آ رہا ہے. پتہ کیا چلا؟ سجدہ خدا کا ہو رہا ہے, مصطفیٰ کے نام محمد کا تیار ہو رہا ہے. اب پتہ چلا کہ اللہ کو نماز بہت پسند ہے, مگر نماز یہ حالت کہتے ہیں نا کہ بندہ سجدے میں خدا کے سب سے زیادہ, ارے یہ سو قریب ہو جاتا ہے, سجدہ خدا کا کر رہا ہے اور لفظ نام محمد کا تیار ہو رہا ہے. اسی لیے اللہ کو یہ ادا بہت ہی پسند آ رہی ہے, سجدے کو یہ کرنا بہت ہی پیار. سمجھتے نہیں ہیں, ہم تو بہت دور چلے گئے, آپ بیگ گیر لگائیں اور وہیں آ جائیں جہاں یہ کہہ رہے تھے اسی کے مہربان رب غفور ہوتا ہے کہ جس کے سینے میں سے حضور ہوتا ہے. اور بات کرو تم جیسے درود دیوانو, درود پڑھنے سے چہرے سے نور ہوتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. درود پڑھنے سے چہرے سے نور چاہیے گا, نہیں چاہیے, نہیں چاہیے. کتنے لوگوں کو چاہیے, کتنے بول رہے نور چاہیے, نور چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ تو بیٹا والا چاہیے, ہینڈسم چاہیے, بیٹا کھانا والا چاہیے. صبح صبح دیکھ لو تو دن بھر کھانا نہ ملے, کیا چاہیے؟ ہاں, ایک مرتبہ جھوٹ جاؤ بتاؤ, بچہ مدینہ بناؤ, اور پھر محبت سے میرے سرکار کی بارگاہ میں ایک مرتبہ بلند آواز سے دور شریف مبارک وسلم سلام. السلام علیکم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے, اے میرے بندو, اگر کامیابی چاہتے ہو, اگر تم فلاحیابی, اگر تم فتحیابی چاہتے ہو, اگر تم بلندی چاہتے ہو, اگر تم زیادہ سے زیادہ اونچائی چاہتے ہو, کیا چاہتے ہو؟ اونچائی. اونچائی تو دیکھ رہے کتنی اونچائی پہ ہے جنت. تو قرآن کہہ رہا تھا حضرت المنتہا جنت الماوا, ایسے ہی ہے نا, آئے یہی آئے تھے نا بھائی, کہ جنت سدرا کے اوپر ہوتے ہیں, سدرا کے اوپر کیا ہے؟ جنت ہے. اب بتا سدرا کے اوپر بتا, اپنی دنیا کے اوپر کیلاش میں
پہلے آسمان کے بعد اور اونچا دوسرا آسمان، دوسرا کے بعد اور اونچا تیسرا آسمان، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹواں، پھر ساتواں، پھر اس کے بعد سدرا، سدرا، پھر اس کے بعد جنت، سدرا کے بعد کیا ہے؟ اگر تیز رفتار گھوڑے سے چلو تو 45,000 برس میں پہنچیں گے. کتنے ہزار سال میں؟ کتنی اونچائی پہ چلے. پہلا آسمان کا ہے، ابھی تک سائنس پتہ نہیں لگا پائی. ابھی تک سائنس بتانے لگا بھائی، کم وقتوں میں جب نہیں ملا ٹینشن میں آگے آسمانی بینڈ کر رہے ہیں، آسمان ہوتے ہی نہیں، ہاں دھواں ہی دھواں انکار کر دیا، ہے نا. ہاں مگر قرآن فرماتا ہے خلقت السماوات والارض، اللہ نے 7 آسمانوں کو 7 آسمانوں کی تکلیف فرمائی. ابھی کوئی آیت میرے ذہن میں نہیں آ رہی ہے نا. جی بس آسمان کہتے ہیں 7 اس کے اوپر سدرا، اس کے اوپر جنت، اونچائی ہے کہ نہیں یار؟ کہاں افروز نیچے تھا اور اسی سے دائی مار کے ادھر چلا چلا انگریزی میں کیا بولتے ہیں؟ جمپ، جمپ جاؤ اور جمپ مار کے آگے سے آ جاؤ گے. نہیں کائے کا وسیلہ چاہیے. سیڑھی کو، کوئی اور قیمتی ہے تو کوئی لفنگا ہے تو رستہ پکڑ کے آ جائے گا. کوئی زیادہ قیمتی ہے تو لفٹ کے ذریعے آ جائے گا. باقی بیچ والوں کو تو دینا سیڑھی استعمال ہے نا بھائی. پتہ چلا یہ چھپے بغیر وسیلے سے جا نہیں کرے گا، خوب چلو خوب لو بندر بن جاؤ، مگر یہ چھپے جا سوچنے لگے یار چھپے نہیں جا سکتے تو جنت میں کیسے جا سکتے؟ چھپے جنت میں چلے جائیں گے، جو سدرا کے اوپر چلے جائیں گے. کتنی اونچائی پہ کتنی؟ ہاں ڈائریکٹ تو اوپر نہیں. ایک چیز ہے کسی کو ادھر کھڑا کرو لاکھ مار دو تو سینے کی ضرورت نہیں، ڈائریکٹ نیچے کرنا ہے. صحیح ہے، جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ اب وسیلے کی ضرورت ہے، صحیح ہے، سیڑھی کی ضرورت ہے، رسی کی ضرورت ہے، لفٹ کی ضرورت. ہاں ضرورت مارو ڈائریکٹ. اور جنت کہاں ہے؟ اونچائی پہ، جنت اونچائی پہ، اونچائی پہ اونچے لوگ جائیں گے. اونچے لوگ جائیں گے، بے شک اونچائی پہ نیچے لوگ جائیں گے، نیچائی پہ نیچے لوگ جائیں گے، نیچے لوگ جائیں گے. چلو کسی کی بات کرتے ہیں. اونچے لوگ اونچائی پر جائیں گے، نیچ لوگ نیچائی پر جائیں گے. جو کہے وسیلہ نہیں چاہیے سمجھ جاؤ نیچے جائے نیچے، اور جو کہہ رہی ہو تو خواجہ کا وسیلہ چاہیے سمجھ جاؤ تو رنجی پر دور وقت میں تو کیا ملا نہ جائے گا مل جا مجھے جب شفاعت اور محشر میں بخش دے گا خدا پہلے مصطفیٰ. محشر میں بخش دے گا خدا پہلے مصطفیٰ. خود اس کو بھی پیاری، خود اس کو بھی پیاری امت اونچائی والے ہیں اور اللہ ہمارا پمن جو بابا یہ جنت میں جائیں گے نہیں سب لوگ چھٹیوں کو چھوڑ کے کوئی جنت میں نہیں تو نہیں جائے گا. قرآن سے پوچھو اللہ فرماتا ہے تل کر جنت التی نور سونے میں بادنا من کانا تقیا. اللہ فرماتا ہے میں نے جنت کا مالک اپنے ان بندوں کو بنا دیا جو ولی اور نیک تھے. بے شک جنت کے مالک کون ہو گئے؟ جنت کے مالک ولی، اب جنت میں وہ جائے ولی کو مانے بے شک تو مالک تو وہ ہوتا ہے نا. تو جنت التی نور سو میں نے وراثت میں دے دی جنت، اللہ کس کو دے دی؟ میں نے عبادت نا میرے بندوں کو دے دی. اللہ کون سے بندوں کو دے دی؟ عبد الحبیب رضی کو دے دی، سلیم القادری صاحب کو دے دی، حضرت
امام صاحب کو دے فرمایا کہاں لگائے بولے ان لوگوں کو من کانا تقیہ جنت اپنے بندوں کو دی مگر ولی بندے ہیں جو ان کو بے شک جنت تو ہمارے ولیوں کو بنا دیا اور جنت میں وہی آئی ولیوں کو ہمارے بے جنت شک بے شک جو ان کو مانے گا نہیں وہ اور اللہ معلوم علیہ فرماتے ہیں خود بے دربیشہ کلی بے جنت اکثر اے بندے اللہ کے بندے سے پیار کر اللہ جنت کی چابی عطا فرماتا بے شک ہمارے چابی جنت ہمارے جنت کی چابی بے شک بے شک خود بے دربیشہ کلی بے جنت اکثر اچھا اتنے کہ چپ نہیں ہوئے آپ کیا تو ہم رد کر رہے ہیں نام آیا وہ سینکڑوں سال پہلے تو بزرگ ہے تو خود وہاں بھی پیدا نہیں ہوئی اس سے پہلے وہ رد کر کے چلے گئے پیدا ہونے سے پہلے رد کر کے چلے گئے پیدا ہونے سے پہلے ہی رد کر کے چلے گئے فرماتے دشمنی عیسیٰ سدائے لعنت تک جو اللہ والوں سے دشمنی رکھے گا وہ لعنت کا حقدار ہے ملعون ہو جائے گا اب بولو پہلے سنت والجماعت دشمنی رکھتے ہیں یا دوسرے بے شک دوسرے سے سونے ملعون اللہ والوں نے کہا کہ نہیں بے کہا شک معلوم سینکڑوں سال بزرگوں کے تعلیم نے کہا کہ پتا چلا تھوڑے بنا میں پیدا نہیں ہے تو رب پہلے ہو گیا اب پہلے ہو چکے شمی بھائی بتائی پلٹ کی بات بتائیے بے شک بے شک ہاں ہاں بھائی یہ جو غصہ نہ ہو جائے بتاؤ سب نہ پڑھتے رہے سنیوں کی شان بیان کرتے رہے ہم لوگوں کو کچھ کھائی نہیں ایسی شہر نہیں پڑا ہاں ہے نا ہاں صحیح ہے یہ دیتا ہوں کیا ہے ہم تو خیر اللہ والے تو نہیں ہے مگر صحیح ضرور ہے اس میں کوئی سکوش ہونے کی گنجائش نہیں ہے کل من سکتے ہیں من کوئی بھی آئے صحیح لوگ میرے حال دے ہی رہتے ہیں صحیح ہے آپ ان کو بھی دے ہی دیا جائے قیمتی ہے کہ نہیں بعد میں فیصلہ کر دینا کوئی بریکر ہی نہیں ہے اپن گاڑی چلاتے بہت بریکر نہیں بن جاتا اسپیڈ کم کرنی پڑتی ہے ادھر کوئی بریکر ہی نہیں ہے 2 چکر روڈ میں کوئی بریکر اگر مہنگی پڑے تم کو مہنگی پڑے تم کو عداوت اچھا ایک اور نہیں سنا کبے کے پیچھے پڑ گئے نہیں مرغے کیسے مرغا یہ کہے گا یہ بکرا کہے گا شریف کے لیے تو جس مرغے کی نسبت ہے وہ آدم کی طرف ہو جائے اسے ناجائز کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ناجائز کہتے ہیں جیسے وہ کہتے ہیں نا سبھی غالبی کے بعد کے بعد ایک سکتا ہے کہا حضرت یہ میلاد تو ناجائز ہے بیٹا کہتے کیا ہے حضرت کا بدعت کیسے کہتے ہیں تاکہ حضور کے زمانے میں نہ ہو آج ہو اسے بدعت کہتے ہیں بعد میں پیدا ہو گئی ہو اسے بدعت کہتے ہیں سرکار حضرت علامہ قاضی علیہ الرحمۃ نے فرمایا کہ جو حضور کے زمانے میں نہ ہو آج ہو اسے بدعت کہتے ہیں تو بتا دوں آج ہے تو حضور کے زمانے میں ہے ارے آج ہے تو حضور کے فرمایا
میل آپ کے پاس میں نکالیں گے، پہلے اپنے آپ کو نکالے میل آپ کے پاس تو دو ٹانگیں نہیں ہے، پہلے تو دو ٹانگیں ہیں، تو خود میں کرتے رہے چاہے کہیں بھی پہنچ جاتا، چلتی پھرتی کبھی اس محلے میں آ گیا، کبھی تمہاری پور چلا گیا، کبھی ہمارے پور چلا گیا، کبھی رسول پور آ گیا، چلتی پھرتی مرغا کیسے ہم سے مرغے یہی پڑھنا تو ہے، سوال ہے اعلیٰ کتاب دیکھ لو، مفتی ہے کثیر نہیں بھی، ارے چھوڑو یار تم تو صدیق اکبر کی کتاب دیکھ لو، فاروق اعظم کی کتاب دیکھ لو، پھر میرے سرکار کی حدیث دیکھ لو، کچھ بھی دیکھ لو، بچے کا گوشت کھانا دیکھا جائز ہے، مرغے کا گوشت کھانا جائز ہے، مچھلی کھانا جائز ہے، ہاں فاتح ہو جائے تو کھانا ثواب ہے، ورنہ ایسے ہی پکا کے کھاؤ جائز ہے، روز کھانا ثواب، بکرا روز کھانا ثواب نہیں، ابھی ثواب ہوتا تو لوگ بکری چرا کے لاتے، رات میں چرا کے لاتے، صبح کھا جاتے، چوری بھی ہو گئی ثواب بھی مل گیا، تو بکری کھانا جائز ہے، ثواب سنیو شریعت میں جو چلو ان کی کتاب میں اور ان کے پاس چلے، کہتے ہیں جس جگہ لوگ مرغے کو کھانا کوے کو کھانا برا سمجھتے ہیں، جس جگہ لوگ مرغے کوے کو کھانا برا سمجھتے ہیں، آپ کیا لوگ کوے کھاتے؟ دکان لگتی کوے کی بریانی، کوے کے کوفتے تیار ملتے ہیں، سنو سنو کہیں ملتے ہیں نا، جب کہیں ملے پھر بھی کہے گا جہاں لوگ برا سمجھتے ہو تو آپ لوگ برا سمجھتے ہو تو اس کی دکان نہیں، کوے اسٹور کہیں ہے چلا ہوا تو برا سمجھتے اس لیے کوئی دکان اس کی لگاتا تو آپ برا سمجھتے، کیا سمجھتے جس جگہ لوگ کوا کھانا برا سمجھتے ہو اس جگہ کوا کھانا زیادہ ثواب ہے، کیا ہے جائز نہیں کا ثواب ہے، جائز ہوتے تو وہاں تو ٹھیک تھا، ٹھیک تو کہیں نہیں تھا، لیکن کیا لکھ دیا مطلب کیا ہے جو چڑ رہے ہیں نا تو خوب کھاؤ، چڑا چڑا کے دیکھو دیکھ میں تمہیں کا کیا کھا رہا ہوں، گوشت کا کھا رہا ہوں، تمہیں کا لیٹی لیٹی کھاؤ، تمہیں تو پلاؤ بنایا میں نے تو تمہیں تو پلاؤ کھا رہا ہوں، دعوت کی آج ہمارے یہاں پوری جماعت آ رہی ہے، کیا بنایا کوا قورمہ بنایا ہے، جس جگہ لوگ نہ کھاتے ہو ادھر ہی کھانے میں ثواب ملے گا، فتوا لے کر رہتے تو بحثی زیور میں کیا لکھا، غلط کہہ رہے بحثی زیور میں لکھا کتنے لکھی وہ ہمارے خانے کو پوچھ لینا، بحثی زیور بحثی زیور اس کو لکھا کہ 3 بار چاٹ لو انگلی میں نجاست لگ جائے تو پاک ہو جائے، اب تم بتاؤ نجاست کیا ہے بھائی، نہ کی رطوبت نکالی نجاست، بچے نے پیشاب کر دیا ہے کہ نہیں ہے، چڑیا نے بیس کر دی لگ گئی تو ابھی رات میں دھو لے، رات میں لگا ہاں مگر دھو لینا چاہیے، پہلے ڈائریکٹ کیا لگے انگلی میں نجاست لگی تھی، بالکل میری جملہ کرنا، انگلی میں نجاست لگی تھی، کسی نے 3 بار چھانٹ لیا تو پاک ہو گیا، اور سوچ رہے کہ مسئلہ لکھنے کی